لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم يعلموا انه من يحادث الله ورسوله فإن له نار جہنم فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استحزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. صدق اللہ. عالم یا عالم، کیا وہ نہیں جانتے؟ نارا جہنم، کیا نہیں جانتے؟ انہو من یحادد اللہ، کہ بے شک اس کے لیے من یحادد اللہ، جو مخالفت کرے اللہ کی اس کے رسول کی، فإن لہو نار جہنم خالد فیہ، تو بے شک لہو اس کے لیے نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آباد خالدن فیہ، جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہنے والا ہے. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. خزی رسوائی، عظیم بہت بڑی رسوائی. یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل، کہ نازل نہ ہو جائے، علیہم، تم کو نازل نہ کر دی جائے ان پر، سورتن، کوئی سورت، تنبئہم، جو انہیں باخبر کر دے ان کے متعلق، بما فی، جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو ان کے دلوں میں، منافق کے دلوں میں، ان کو پتہ نہ چل جائے. قل استہزئوا، کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مخرج، نکالنے والا ہے، ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، لا یقولن انما كنا نخوض ونلعب، تو وہ یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت كنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. قل اب اللہ، کہہ دیجیے کہ کیا اللہ ہی، کہ اللہ کے ساتھ، آیات ہی، اور اس کی آیات کے ساتھ، رسول ہی، اس کے رسول کے ساتھ، کن تم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا، تم معذرت نہ کرو، قد یقیناً کفر، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد. ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، ان طائفۃ، کسی ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، نعذب، تو ہم عذاب دیں گے، طائفتم، بانہم، ایک گروہ کو تم میں سے، بانہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم، کہ بے شک وہ مجرم تھے، اس وجہ سے ہم ان کو عذاب دیں گے. جیسے کہ پیچھے سے سلسلہ چلا رہا ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ منافقین کی کے بارے میں یہاں پہ کافی تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا کیا حال ہے. یہ بندے بتایا جا رہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو اللہ اور رسول کی، یعنی کہ وہ اللہ اور رسول کی بھی مخالفت کیا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک نہیں جانا کہ جو حقیقت جو کوئی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ بھی نہیں کہ وہاں سے نکلے، وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ بہت بڑی رسوائی، اس سے بڑی رسوائی انسان کی کیا ہوگی کہ اس کو سب کے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے. تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ تمہارے ساتھ
کیا ہونے والا اگر تم اللہ کے اللہ رسول کی مخالفت کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلو گے، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس میں منافقین کا انجام کے بعد بتا دیا گیا، اور انہیں پتہ ہے کہ جو مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ جس طرح سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، یہاں بھی ہوگا اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ پھر یہ ان کی حالت بتائی جا رہی ہے، ان کا حال کیا ہے منافقین کا۔ یہ حضر المنافقون ان تنزل علیہم، یہ وہ ڈرتے ہیں، منافق ڈرتے ہیں اس بات سے کوئی صورت ایسی نہ اتر جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کی باتوں کا یہ پتہ نہ چل جائے جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے، کیونکہ وہ آ کے تو بہانے بنا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آ کے بہانے بناتے ہیں، عام مسلمانوں کے سامنے تو یہ کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، مگر ان کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کیونکہ حالانکہ وہ اس بات پہ ان کا یقین تو نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس بات پہ تو ان کو بس سچا ایمان نہیں تھا، لیکن پچھلے 8-10 سال سے جو وہ دیکھتے آئے ہیں ان کا تجربہ یہ ضرور ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی فوق الفطری کوئی ذریعہ معلومات ہے جس سے آپ کو ان کے ہمیشہ پوشیدہ رازوں کا خبر پہنچ جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ قرآن میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سمجھتے ہیں شاید خود لکھی ہے، آپ ان کے نفاق ان کے ساتھ بے نقاب کر کے رکھ دیتے تھے، اس لیے انہیں یہ اندازہ تو تھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو ان کو پتہ، ڈرتے بھی رہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت نہ نکل آئے، ہر وقت خوف زدہ اور ڈرے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اس خوف کا ذکر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا کھوٹ ظاہر کر ہی نہ دے، اندرونی سازشوں کا انکشاف نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو صورت حاضر کر کے ان کی جو مجالس میں باتیں ہوتی ہیں ان کے راز فاش نہ کر دے، دلوں میں جو ان کے چھپے ہوئے بھید ان کو ظاہر نہ ہو جائے، اور نفاق کا پردہ جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے کہیں پردہ چھا کے نہ ہو جائے، اس خوف کے باوجود بھی اپنی شرارتوں سے اور سازشوں سے باز نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ آپ کے منافقین سے کہہ دیں کہ تم دین اسلام کا جتنا مذاق اڑاتے ہو، کیونکہ وہ قل تستہزئوا ان اللہ مخرج لا تحزنوا، کہ کہہ دیجئے کہ تم مذاق نہ اڑاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تم ان باتوں کو نکالنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو، یعنی یہ مذاق اڑایا، تم نے کہا یہ کہ تم مذاق نہ اڑا سکتے ہو، نہ اڑاؤ، اس سے باز آ جاؤ، دن جتنا مذاق اڑا سکتے اڑا لو، اب ایک وقت آ گیا ہے کہ تمہاری ایک ایک چار اور جہاد کے خلاف ہر سازش اور جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے جو جھوٹے عذر اور جو بہانے انہوں نے بنائے ہیں، قسمیں کھائی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے جو قسمیں کھائی ہیں، پروگرام بنائے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے سامنے کھولنے والا ہے۔ تو جس بات سے تم انکشاف سے تم خوف زدہ ہو، جس نفاق کے ظاہر ہونے سے تم ڈر رہے ہو، ان پوشیدہ رازوں اور خفیہ سازشوں کو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہ مومنوں کے ہاتھ میں مومنوں کی باتوں سے بھی وہ مومن آئے کہ ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ کہاں سے کیا بات ہو رہی ہے ان کے سامنے، کیونکہ کچھ نہ کچھ باتیں پتہ چل جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہی کے ذریعے ان سے بتایا تھا کہ ان کی باتیں کیا ہو رہی تھی، اس لیے وہ اس بات ڈرتے بھی تھے مگر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تمہارے پاس جو تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ کہا جائے لئن سألتم یقولون انما نخوض ونلعب، اور اگر تم ان سے سوال کرو تو وہ یہی کہہ دیں گے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو کھیلتے ہیں، ہم تو ہم سے مذاق کر رہے تھے، جس میں ہم تو کوئی ایسی بات ہم نے کی نہیں، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہنسی اور شغل اور دل لگی کر رہے تھے، تو ایسی ایسی باتیں وہ کیا کرتے تھے جس کا وہ دل لگی کیا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، مسلمانوں کا جو جانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے ان کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تسلیم کو کہہ دیا کہ تم مذاق اڑا رہے، تو مذاق اڑا رہے تمہارا جو تم کفر کی حالت میں چلے گئے۔ ان کا حال یہ تھا کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا اس طرح مذاق اڑاتے ان کی تضحیق کیا کرتے تھے، جن کی ان صحابہ کرام کی جن کی نیک نیتی کے ساتھ وہ جہاد پہ جانا چاہتے تھے، وہ جانے کی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ چنانچہ روایت میں لوگوں کے بہت سے ایسے اقوال منقول ہیں، مثلا ایک شخص نے اپنے چند منافق بیٹھے گپیں لڑا رہے تھے، ایک نے کہا کہ جی کیا دیکھو یہ رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، تو کل دیکھ لینا سب سورما جو لڑنے تشریف لے جا رہے ہیں وہ رسی میں بندھے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کا صحابہ کرام کا مذاق اڑائیں گے، انہوں نے عرب سمجھ لیا کہ جنگ بدر میں اگر کسی کو شکست دے دی تب یہ سمجھتے رومی بھی انہیں کی طرح، کل دیکھ رہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے رسی میں بندھے ہوں گے۔ تو دوسرا پھر اوپر سے کہتا ہے کہ جی مزہ جو اوپر سے آئے، مزہ تو جب ہوگا تو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم دیا جائے، یعنی ان کی یہ خواہشات تھیں۔ اور ایک منافق تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
जंग की सरगर्म तैयारियां देखकर अपने यार दोस्तों से उसने ऐसा भी कहा कि आपको देखें यानी आसन को देखो, आप रोम और शाम के किले जो फतह करने चलें, यानी शख्स को देखो ये रोम और शाम के किले फतह करना चाह रहा है। तो ये इस तरह के मजाक उड़ाया करते थे, तो ये इतनी इस तरह की हरकतें किया करते थे, इसीलिए उनको कहा गया कि तुम्हारे लिए ये दोजख में तुम्हारा जहन्नुम में जाना जिल्लत अमेज तुम्हारा अजाब तुम्हें मिलने वाला है। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कुल अबिल्लाहि आयाति व रसूली कुंतुम तस्ताज़िऊन, कि अल्लाह की आयत उसकी अल्लाह तबारक व तआला खुद उसकी आयत और क्या उसका रसूल ही ऐसा लगे कि तुम उनका मजाक उड़ाओ, यानी कि यही बातें रह गई तुम्हारे मजाक करने के लिए। ला ताज़िब, तो माजरत ना करो, जब उनसे पूछा जाता तो इनकार कर देते थे कि नहीं जी हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, आपको किसी ने गलत खबर दी है। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं माजरत ना पेश करो, कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, तो फिर इसके बाद ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो चुके हो, यानी ऐसी ऐसी बातें करके तुम काफिर हो चुके हो। इनको उनको यही बताया जा रहा है कि उसका वक्त माजरत का वक्त गुजर चुका है, तुमने जो करना था अपने जानों पर जुल्म करे वो कर लिया। अब तो तुम्हारी हालत थी कि तुम्हारे दिलों से ईमान निकल गया है और तुम दौलत ईमान से महरूम होकर कुफ्र के अंधेरे में गिर चुके हो, इसलिए तुम्हारा अंजाम जो है बड़ा ही खौफनाक होने वाला है। हाँ, सिर्फ वो लोग जो अपने किए पर अगर नादिम होकर तहे दिल से अगर वो ईमान ले आएंगे तो तौबा कर लेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनमें से इन नाफ के उनमें से हम माफ कर देंगे ताइफत में तुम में से किसी एक गिरोह को, यानी जो अगर माफी मांग लेगा ताइब आ जाएगा तो उसने वाकई कोई हंसी मजाक में बात की होगी या इस मकसद की नहीं की होगी कि इनके हौसले पस्त हों, कुछ बात किसी बात में कोई आ गया और कोई नालायकी से तो और उसने माफी मांग ली और उससे ताइब आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ करने वाले हैं। मगर वो लोग जो बिल्कुल ताए भी नहीं आते, शरारतों और इज़ा रसानियों पर अड़े हुए हैं, तो ऐसे मुजरिमों के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अल्लाह तबारक व तआला का मैंने अज़ाब लिख दिया बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, क्योंकि मुजरिम है। ये वो लोग नहीं है कि जिस पे ना तो ये आते ना अल्लाह की जो बातें की उन पे ताइब आते हैं, ना तौबा करते हैं और ना एक अपना इस पे उनको कोई मदद ख़्वाह ना कोई सही तौर पे उनको कोई नादिम है ही नहीं, तो इसलिए इनको ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब देगा। सूरह रात में अल्लाह ताला तौर फरमाते हैं सूरह आयत में 32 में, और बिलाशुबा यकीनन तुझसे पहले कई रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो उनमें से बहुत उन लोगों को मोहलत दे दी जिन्होंने कुफ्र किया, फिर हमने उन्हें पकड़ लिया तो मेरा अजाब कैसा था। यानी अल्लाह तबारक व तआला एक मोहलत देता है। इसी तरह सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफरू वत्तखज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा, ये उनकी जज़ा जहन्नुम है इस वजह से उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयत और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। यानी अल्लाह तबारक व तआला की आयत का और उसके रसूल का मजाक उड़ाना उसकी फिर जज़ा जहन्नुम ही है, क्योंकि उनकी ये अगर उन लोगों को उन अल्लाह का मजाक उड़ाएगा रसूल का मजाक उड़ाएगा तो ये उसमें ईमान का तो रत्ती भर ईमान है ही नहीं। जिस रत्ती भर ईमान भी है वो कभी भी अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का तो मजाक नहीं उड़ाएगा, और किसी का भले उड़ा दे, मगर उनके तो उसका तस्वुर भी नहीं करेगा कि अल्लाह के ताला का और उसके आयतों का मजाक उड़ाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नाजिबा बात कहे या बस कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल करे जिससे उनसे कोई शान में गुस्ताखी हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया अल्लाह के रसूल क्या हमसे जाहिलियत के ज़माने के किए गए अमाल के मुतालिक भी बात बरस होगी? आपने फरमाया तुम में से जो अच्छी तरह इस्लाम लाया, यानी दिल से सच्चा मुसलमान हुआ उससे तो पूछ-पूछ नहीं होगी, और जो बुरा है यानी सिर्फ ज़ाहिर में मुसलमान हो गया और उसके दिल में कुफ्र रहा, तो उससे जाहिलियत और इस्लाम दोनों वक़्त के कामों की बात बरस होगी। यानी वो लोग जो यहाँ पे ईमान का दावा तो कर रहे हैं मगर सच्चे दिल से मुसलमान नहीं हुए, उनसे ज़रूर हिसाब किताब भी लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। मगर जो लोग ईमान ले आए, उनसे मुश्रिक जो रहे उस ज़माने के कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला वो सब पिछले माफ़ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सही समझ अता फरमाए और अल्लाह और उसके रसूल उनके एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमसे कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जिससे हम भी इस पकड़ में आ जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें बचा के हमारी मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।